السلام علیکم ناظرین، میرا نام عثمان ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہسٹری۔ ناظرین، آج میں آپ کو دور حاضر میں ہونے والے واقعات میں سے ایک ایسے واقعے کا ذکر کروں گا جس نے نہ صرف روس اور یوکرین بلکہ کئی یورپی ممالک پر اثر ڈالا ہے۔ وہ ہے روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ۔ یہ ایک جاری اور طویل تنازع ہے جو فروری 2014 میں شروع ہوا تھا، جس میں بنیادی طور پر ایک طرف روس اور روس نواز افواج شامل ہیں اور دوسری طرف یوکرین۔ روس اور یوکرین کے درمیان تاریخی گٹھ جوڑ ہونے کے ساتھ ساتھ تنازعات کے کئی پہلو بھی ملتے ہیں۔ روس اور یوکرین دونوں ہی کیون روس سے اپنے ورثے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک ایسی سیاست جس نے 10ویں صدی میں بازنطینی چرچ کے تحت متعدد قبائل اور مختلف نسلوں کے قبیلوں کو متحد کیا۔ پرانی روسی تاریخ کے مطابق جدید یوکرین کے دارالحکومت کیو کو روسی شہروں کی ماں قرار دیا گیا تھا، کیونکہ یہ قرون وسطیٰ کی طاقتور ریاست روس کا دارالحکومت تھا۔ جب وائکنگ بادشاہوں اور ملکاؤں نے قرون وسطیٰ کے روس پر حکومت کی تو 4 صدیوں تک وائکنگز نے روس، بیلاروس اور یوکرین کے کچھ حصوں پر غلبہ حاصل کیا، جس میں سے سب سے بڑی توسیع شہزادہ اولیگ کے دور میں ہوئی۔ وائکنگز وہ مشہور تاریخی لوگ تھے جن کا تعلق شمالی یورپ میں اسکینڈینیویا سے تھا اور آج کے مغرب میں اپنے کارناموں کے لیے مشہور ہیں۔ ان تاجر جنگجوؤں نے مغربی یورپ میں بھی اپنا راستہ بنایا، جہاں انہوں نے اس علاقے میں قرون وسطیٰ کی وفاق سازی میں مدد کی، جسے اب بیلاروس، یوکرین اور روس کا حصہ کہا جاتا ہے۔ کیون روس وائکنگز کی وفاقی حکمرانی کا گڑھ تھا جو تقریباً 400 سال تک زندہ رہا۔ بالآخر 13ویں صدی کے منگول حملے کے دوران ٹوٹ گیا۔ یہ 840 کے بعد تھا کہ وائکنگز اسکینڈینیوین، جو مشرقی یورپ میں ورجینیا یا روس کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے سلاوک قبائل پر وائکنگز حکومت قائم کی، جسے کیون روس کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ علاقہ 3 بڑے بھائیوں میں تقسیم تھا۔ سب سے بڑا ریورک تھا جس کی ریاست کا نام نووگورود تھا، دوسرے کا نام سینیس تھا جو کہ بیلازورو کا حاکم تھا، اور سب سے چھوٹا ٹروور تھا جو کہ ریاست ازبورسک پر حکومت کرتا تھا۔ تاریخ کے مطابق نووگورود کا ضلع روس کی سرزمین کہلاتا تھا، جسے آج کا رشیا بھی کہا جاتا ہے۔ رشیا کا اصطلاحی مطلب ایک نارڈک لفظ سے نکالا گیا ہے جس کا مطلب ہے وہ مرد قطار کرتے ہیں، یعنی چپو چلاتے ہیں۔ رورک کے بھائی 2 سالوں تک ہی زندہ رہے، لہٰذا اس نے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا اور ایک سلطنت کا حاکم بن گیا، جس کا دارالحکومت اس نے نووگورود کو بنایا۔ رورک کی وفات کے بعد شہزادہ اولیگ اس کا جانشین بنا اور 882 میں اس نے کیو کے شہر پر حملہ کیا اور اسے نیا دارالحکومت مقرر کیا۔ نئی زمینیں اور علاقوں پر قابض ہونے کے ساتھ ساتھ اولیگ نے اپنی دولت اور خزانوں کو بڑھاتے ہوئے قسطنطنیہ سے ایک نیا تجارتی معاہدہ طے کیا، جو کہ اس وقت کی بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا، جس کو بعد میں ترک سلطان محمد فاتح نے فتح کیا۔ اولیگ کے بعد ولادیمیر کیون روس کا شہنشاہ بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں عیسائیت کو فروغ دیا اور کئی عیسائی درسگاہیں اور چرچز قائم کیں اور بازنطینی سلطنت کے ساتھ کئی معاہدے کیے۔ بعد میں کیون روس چونکہ عیسائیت کا گڑھ تھا، لہٰذا 13ویں صدی میں صلیبی جنگیں اور منگولوں کے حملوں نے کیون روس کو کمزور کیا اور بالآخر یہ سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی اور گر گئی۔ مزید تاریخی پس منظر سے نکل کر ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگ عظیم دوم، جو کہ 1939 سے 1945 تک جاری رہی اور جسے سوویت یونین اور اس کے دوستوں نے جیت لیا۔ سوویت یونین بیلاروس اور یوکرین سمیت 8 ریاستوں سے مل کر بنا ایک ملک تھا، جس میں باقی 8 ریاستوں کا کردار ایک پہیے کی حیثیت کا تھا۔ روسی سوشلسٹ ریاستوں کا مجموعہ، جسے عام طور پر سوویت اتحاد کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ آئینی اعتبار سے اشتراکی ریاست تھی جو یوریشیا میں 1922 سے 1991 تک قائم رہی۔ اس کو بالعموم روس یعنی رشیا بھی کہا جاتا تھا، جو غلط ہے۔ روس یعنی رشیا اس اتحاد کی سب سے زیادہ طاقتور ریاست کا نام تھا۔ 1945 سے لے کر 1991 تک اس کو امریکہ کے ساتھ دنیا کی ایک عظیم طاقت مانا جاتا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی پر دستخط کیے گئے۔ اس طرح 12 ممالک کے درمیان ایک باہمی دفاعی معاہدہ یعنی کہ نیٹو قائم ہوا۔ 1954 میں سوویت یونین نے تجویز پیش کی کہ اس یورپ میں امن برقرار رکھنے کے لیے نیٹو میں شامل ہونا چاہیے، لیکن نیٹو ممالک نے اس خوف سے کہ سوویت یونین کا مقصد اتحاد کو کمزور کرنا ہے، بالآخر اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ وارسا معاہدہ، جسے وارسا پیکٹ بھی کہتے ہیں، 1955 میں مغربی جرمنی کے نیٹو میں شامل ہونے کے رد عمل میں بنایا گیا تھا اور اس معاہدے نے نیٹو کا ایک متبادل اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔
جو کہ سوویت یونین سمیت وسطی اور مشرقی یورپ کی 7 ریاستوں پر مشتمل تھی۔ 36 سال تک نیٹو اور وارسا پیکٹ نے بھی یورپ میں ایک دوسرے کے خلاف براہ راست جنگ نہیں کی۔ بہرحال وارسا پیکٹ کے ممالک نے کولڈ وار کے ذریعے دنیا پر اثر و رسوخ اور یورپ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ 1991 میں سوویت یونین تحلیل ہو گئی اور اس کے بعد مذکورہ تمام ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ مندرجہ ذیل پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں 1991 تک روس اور یوکرین ایک ہی گاڑی کے 2 پہیوں کی مانند نظر آتے تھے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کے بیج کافی پرانے ہیں۔ روسی سلطنت یوکرینیوں کو نسلی طور پر روسی سمجھتی تھی اور انہیں چھوٹے روسی کے نام سے حوالہ دیتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نظریے کی مخالفت صرف یوکرائنی قوم پرستوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے کی تھی۔ اس کے باوجود 1804 میں یوکرائنی زبان کو ایک الگ مضمون اور تدریسی زبان کے طور پر اسکولوں میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ 1917 میں جنگ اور سیاسی کشمکش کے تحت روسی بادشاہت کے خاتمے کے بعد محب وطن یوکرینیوں نے اپنا رابطہ کار ادارہ قائم کیا، جو جلد ہی ایک انقلابی پارلیمنٹ میں تبدیل ہو گیا۔ روسی عارضی حکومت نے یوکرین کو یوکرین عوامی جمہوریہ (UNK) کے نام سے خود مختاری دی، لیکن بعد میں اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اسے سوویت ریاست میں شامل کرنے کے لیے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ 1991 میں سوویت اتحاد تحلیل ہو گیا اور اس کے بعد مذکورہ تمام ریاستیں آزاد ہو گئیں، جن میں یوکرین سر فہرست ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان تعلقات 2014 کے وقار کے انقلاب کے بعد سے دشمنی کا شکار ہیں، جس نے یوکرین کے منتخب صدر وکٹور ینوکووچ اور ان کے حامیوں کو گرا دیا، کیونکہ انہوں نے یوکرین کی پارلیمنٹ میں اکثریت کی حمایت حاصل کرنے والی یورپی یونین کے ساتھ سیاسی وابستگی اور آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یوکرین کے انقلاب کے بعد کی حکومت روس، یورپی یونین اور نیٹو کے ارکان کے ساتھ اپنے اقتصادی اور سلامتی کے مفادات کو متوازن کرنے کے نازک سفارتی کھیل کو جاری رکھنے کی بجائے یورپی یونین اور نیٹو کے اندر ایک مستقبل کے لیے ملک کا عہد کرنا چاہتی تھی۔ 2004 میں چیک ریپبلک، اسٹونیا، ہنگری، لتھوانیا، پولینڈ اور سلوواکیہ نے یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کے بعد بلغاریہ اور رومانیہ نے 2007 میں۔ روسی حکومت کو خدشہ تھا کہ یوکرین کی یورپی یونین اور نیٹو کی رکنیت بحیرہ اسود تک روس کی رسائی کو محدود کر کے اتحادی ممالک کی مغربی دیوار کو مکمل کر دے گی۔ جنوبی کوریا اور جاپان کے امریکہ کے اتحادی ہونے کے بعد روسی حکومت کو تشویش تھی کہ روس کو ممکنہ طور پر دشمن طاقتوں کی طرف سے باڑ لگائی جا رہی ہے۔ وقار کے انقلاب کے تناظر میں روس نے یوکرین کے ڈونباس علاقے میں علیحدگی پسند روسی اکثریت کی حمایت بھی کی ہے۔ 2014 سے روس یوکرینی جنگ میں تقریباً 13,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں روس پر کچھ مغربی پابندیاں لگ چکی ہیں۔ 2019 میں یوکرین کے آئین میں ترامیم کی گئیں، جس نے یورپی یونین اور نیٹو اسٹریٹجک راستے کی ناقابل واپسی کو یقینی بنایا۔ 2021 اور 2022 کے دوران یوکرین کی سرحد پر روسی فوج سازی نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کیا ہے اور 2 طرفہ تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ 24 فروری 2022 کو رشیا نے یوکرین پر ایک بھاری فوجی حملہ کیا ہے اور یوکرین کے شہری ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک